اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طلاق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے سورۃ النساء القصرہ بھی کہا ہے، یعنی انہوں نے کیا کہا، اس سورت کو سورۃ النساء القصرہ بھی کہا گیا، سورہ طلاق کو، یعنی چھوٹی سورہ نساء۔ قصرہ کہتے ہیں چھوٹی کو، قصر چھوٹا، کیونکہ جو سورہ نساء ہے اس کے اندر بھی پراپرٹی کے اور طلاق کے ان سب کے احکام ہیں، اور یہ جو ہے سورہ طلاق جو ہے وہ ایک طرح سے چھوٹی سورہ نساء کہی جاتی ہے۔ اس کے اندر صرف کیا ہوتا ہے، کیا ہے، اس کے اندر طلاق کے معاملے میں ہے، اس کے بارے میں، طلاق کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو ایکسپلین کیا۔ کیوں کیا تھا اس میں اس کو دوبارہ ایکسپلین؟ کیونکہ ایک اس میں جب سورہ نساء میں، یعنی جو لمبی والی سورہ نساء ہے، اس کے اندر جو طلاق کے احکام آئے تھے، جب وہ احکامات آ گئے تھے تو اس کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ مشکلیں پیش آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے مزید یعنی دوبارہ آیتیں نازل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انداز ہی ہے کہ سب کچھ ایک بار میں مت دو، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو جب ایک بار احکام نازل ہو گئے، لوگوں کو دقتیں آنا شروع ہو گئیں، اس کے بارے میں مسئلے مسائل آنا شروع ہو گئے، تو پھر یہ سورہ طلاق نازل ہوئی، مزید اس کی ایکسپلینیشن اور اس کے احکام کی کیا ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، جب طلقتم النساء، تم طلاق دے دو عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو انہیں، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، یعنی پیریڈز کے دوران مت طلاق دو، یعنی جب پیریڈز چلے جائیں تب، تو طلاق دو انہیں ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُوا، اور شمار کرو، عدتا، عدت کو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن، نہیں تم نکالو انہیں، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا، اور نہ ہی، یخرجنا وہ نکلیں، الا مگر یہ کہ یاتینا وہ آئیں، بفاحشتن بے حیائی کو، مبینتن کھلی ہوئی، وتلک، اور یہ، حدود اللہ، حدود ہیں اللہ کی، اور جو کوئی یتعدی، حد پار کرے گا، یعنی آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کی، فقط، تو در حقیقت، ظلم، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنی نفس پر، اپنی جان پر، لا تدری، نہیں تم جانتے، لا اللہ، شاید کہ، شاید کہ اللہ، یحدث، وہ پیدا کر دے یا بیان کر دے یا بتا دے، بعد اس کے، کوئی اور صورت، کوئی اور معاملہ، کوئی اور بات۔ مطلب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کو شمار کر لو، اور پھر یہ کہ جب طلاق دو عورتوں کو تو حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا عورتوں کو، حیض کی حالت میں طلاق دینا جو ہے وہ گناہ کی بات ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا گیا ہے۔ اور اگر یعنی اب یہ بھی ہے، اب اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس میں جو ہے، اس صورت میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس صورت میں جو پچھلے احکام ہیں ان احکام کو منسوخ نہیں کیا گیا، بلکہ ان احکام کو اور ڈیٹیل کے ساتھ اچھے سے سمجھایا گیا ہے۔ ان کو منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ اور اچھے سے ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ پھر اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں عورتوں کو طلاق دے، یعنی کسی عورت کو طلاق دے، تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے جواب میں یہ کہ طلاق تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو شخص ہے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ ایک تو یہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس صورت میں بھی کہ وہ شخص گنہگار ہوگا، اور اگر وہ طہر کی حالت میں یعنی پاکیزہ حالت میں طلاق دے، اور جس میں وہ جو ہے جسمانی تعلق بھی قائم کر چکا ہے، یعنی عورت جو ہے وہ پیریڈ سے صاف ہو گئی اور پھر اس نے اس سے جسمانی تعلق قائم کیا اور پھر طلاق دے دی، تو اس کی بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ بھی گنہگار ہوگا۔ تو طلاق کس طرح دینی ہے کہ عورت جب کو پیریڈز ہو جائیں، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو اس حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے، اور جب اس حالت میں وہ طلاق دے گا تو اور پھر اس کے بعد وہ پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کی عدت کو شمار کرنا ہے، یعنی پھر عورت جو ہے وہ عدت کرے گی۔ وَإِذَا، اور جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فامسکوہن تو روک لو انہیں، بالمعروفی بھلے طریقے سے، یا فارقوہن فرق سے بنائیے، فارق جدا کر دو انہیں، الگ کر دو انہیں، فارق فرق سے، فرق مطلب فارقہ جدا کرنا،
تو جدا کر دو انہیں بالمعروف ان بھلے طریقے سے، واشہدو اور گواہ بنا لو، امر ہے یہ، اور گواہ بنا لو ذوا عدلن دو عدل والوں کو، یعنی دو انصاف والوں کو، منکم تم میں سے، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو شہادتا گواہی، للہ اللہ کے لیے، ذالکا یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے، یہ مجہول ہے، بھی اس کی، من اسے جو کانا ہے یؤمنون ایمان لاتا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ومن اور جو کوئی یتقی ڈرے گا اللہ سے، یجعل تو بنا دے گا اللہ، تو وہ بنا دے گا، پیدا کر دے گا اس کے لیے، مخرجن نکلنے کا راستہ۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ ایک تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ ان کی عدت میں، عورت اگر عدت کی حالت میں ہوں، یعنی اگر کوئی عورت عدت کی حالت میں ہے، جب اس کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر، جب شوہر کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ اگر اس نے ایک طلاق دی ہے یا اس نے 2 طلاق دی ہیں تو وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی اس کو اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق ہو جائیں، طلاق بائنہ ہو جائے، تو اس کے بعد شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، کیونکہ اب رجوع کا حق بھی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، تو اور جب تم رجوع نہیں کر رہے ہو اور جب تم رخصت کر رہے ہو تو کیا کرو، پھر گواہ بھی بنا لو لوگوں کو، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، گواہی قائم کرنے کے لیے کہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، اور جو مومن ہے، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو وہ جو ہے ان نصیحتوں کو مانے گا اور وہ اس کو قبول کرے گا، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا، پھر اس کو وہ مانے گا بھی نہیں، اور جو ایمان لا رہا ہے تو وہ مانے گا بھی اس کو، اور پھر جو کوئی ڈرے گا اللہ سے تو وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے کوئی راستہ، مخرجن نکلنے کا راستہ۔ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جس راستے پر نکلا جائے یا نکلنے والا راستہ وہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس لیے آئی کہ مان لو اگر طلاق ہو جاتی ہے کسی عورت کی، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد دلوں میں بڑی طرح طرح کی پریشانی آتی ہے، اب میرا کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے، آگے کی زندگی کیا ہوگی، بہت ساری مصیبتیں آ کر گھیر لیتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر طلاق ہو بھی گئی تو اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اچھے سے زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ اگر ایسی سچویشن آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اگر ایسا حادثہ ہو گیا اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ آگے کے راستے کو اچھا بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ اور وہ رزق دے گا اسے، من حیث جہاں سے، لا نہیں یحتسب وہ گمان کرتا، وہ سمجھتا، ومن اور جو کوئی یتوکل بھروسہ کرے گا اللہ پر، فہوا تو وہ، حسبہ کافی ہے اسے، ان اللہ بے شک اللہ، بالغ پورا کرنے والا ہے، امری ہی اپنا کام، در حقیقت جعل اس بنا دیا اللہ نے، لکلی ہر ایک کے لیے، شیئن چیز، ہر چیز کے لیے، قدرن ایک اندازہ، یعنی ہم رزق سے ڈرتے ہیں، طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا، رزق کیسے ملے گا، یا جتنی بھی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، بھروسہ، اور مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہی میں مکمل بھروسہ کروں گی۔ واللائی اور جو عورتیں، موصولہ ہے یہ، جیسے واللتی ہوتا ہے، واللاتی ہوتا ہے، اسی طرح واللائی، اور وہ عورتیں، یا اسنا جو مایوس ہو چکی ہوں، من المحیسی حیض سے، محیدی حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، پیریڈز نہیں آتا، ان ارتبتم اگر شک ہو تمہیں، فعدتہن تو عدت ان کی، ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہیں، یعنی جن کو پیریڈز نہیں آتے ان کی عدت کتنی ہے، 3 مہینے، واللائی اور ان عورتوں کی جو لم نہیں یہدنا حائضہ ہوئیں، واولاتو احمالی اور حمل والیاں ہیں، اولاتو مطلب والیاں، اور احمالی حمل والیاں ہیں، اجلہن عدت ان کی، ان یہ ہے کہ یدانا وہ ودا کر دیں، یعنی ڈیلیوری ہو جائے، وہ جنم دے دیں، حملہن اپنا حمل، یعنی وہ جن دیں، بچہ جن دیں، یا وہ وضع کر، اس کو اردو میں کہتے ہیں ودا کرنا، وضع کر دیں، یا وہ بچہ پیدا کر دیں، یا وہ حمل، ان کا حمل ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے، تو ومن جو کوئی یتقی ڈرے گا اللہ سے، یجعل وہ بنا دے گا اس کے لیے، من امری ہی اس کام میں، یسرن آسانی۔
تو اس میں 3 کنڈیشن بتائی گئی ہیں کہ اگر کسی کو پیریڈز نہیں آتے، جو عورتیں حیض سے پاک ہو گئی ہیں، تو ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے عدت ہے۔ اور جو عورتیں اور جن عورتوں کو جو پریگنینسی ہے، تو ان کی عدت کیا ہے؟ جب تک کہ وہ اپنا بچہ نہ جن دیں، یعنی ان کی ڈیلیوری نہ ہو جائے، تب تک ان کی عدت ہوگی، چاہے ڈیلیوری طلاق کے اگلے دن بعد ہو جائے یا ڈیلیوری 9 مہینے بعد ہو، تب تک ان کی عدت ہوگی، اس کے بعد عدت جو ہے ختم۔ اور تیسری صورت جو گزر چکی ہے وہ کیا؟ کہ 3 پیریڈز تک ہے۔ اگر نارمل ہے کوئی اور پیریڈز بھی آتے ہیں تو اس کی ڈیلیوری، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 پیریڈز تک۔ ذالکہ یہ امر اللہ، حکم ہے اللہ کا، انزلہ اس نے نازل کیا اس کو، الیکم تمہاری طرف، ومن اور جو کوئی یتقی ڈرے گا اللہ سے، یکفر وہ دور کر دے گا اس سے، سیئاتی ہی اس کی برائیاں، ویعظم اور وہ بڑھا دے گا، یعنی عزم سے بنائے عظیم سے، اور وہ بڑھا دے گا اس کے لیے اجر۔ یعنی اگر کوئی اللہ سے ڈرے گا، صبر کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، کوئی بھی حادثہ ہو جائے، استقامت رکھے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا اس کو اجر دیں گے۔ اور پھر جس کے اندر تقوی آ گیا، یعنی یتقی کا ڈر ہے، جو کوئی ڈرے گا یعنی تقوی کرے گا اللہ سے، یتقی تقوی میں آتا ہے، اور جس کے اندر تقوی آ جائے پھر اس کو فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، جس کے اندر تقوی آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو تقوی کیسے آتا ہے؟ یعنی تقوی ہمارے انسان کے اندر جب عقل آتی ہے، یعنی جو انسان جو عقل مند ہو، تقوی اس کے اندر ہو سکتا ہے جس میں عقل ہو، اور جو عقل استعمال کرتا ہے، اپنی سمجھ سے کام لیتا ہے، وہ نہایت ہی پھر تقوی والا ہو جاتا ہے، کیونکہ متقی انسان، مومن انسان جو ہوتا ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، اپنی زندگی کو ایسے ہی بے مطلب ضائع نہیں کرتا۔ اسکنوہن، سکن سے بنائی، دیکھیے اسکنوہن سکن سے بنائے، یعنی رہائش سے۔ سکن کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنا، ٹھکانہ دینا، رہائش سے بنائے، اور یہ ربائی، یہ اس میں ہے، متعدی ہے، تو اسکنوہن رہائش دو ان عورتوں کو، یعنی رہنے دو ان عورتوں کو، من حیثو جہاں، سکن تم رہتے ہو تم، من وجدیکم اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، ولا اور نہیں، تضارہن تم نقصان پہنچاؤ انہیں، ضرر پہنچاؤ انہیں، لی تضیقوا تاکہ تم تنگی کرو، علیہن ان پر، اور اگر کننا ہوں وہ اولاتی حملن حمل والیاں، فانفقوا تو خرچ کرو ان پر، حتیٰ یہاں تک کہ یدانا وہ بچہ جن دیں، حملہن اپنا حمل، فَإِن پھر اگر اردانا وہ دودھ پلائیں، لکم تمہارے لیے، فآتوہن تو دو انہیں، اجورہن ان کی اجرت، وَاتَمِرُوا اور مشورہ کرو، تمیرو سے بنائیے، وَاتَمِرُوا اور مشورہ کرو، بینکم آپس میں، بالمعروفی بھلے طریقے سے، وَإِن اور اگر تعاثرتم تم نے آپس میں دشواری پیدا کی، تعاثرتم باب تفاعل سے ہے، یعنی آپس میں مشکلیں پیدا کی، فَسَتُرْضِعُ تو دودھ پلائے گی، لہو اس کو، اخرى دوسری، یعنی اس میں کیا ہے کہ جب طلاق ہو جائے، جیسے ایک طلاق ہو جائے یا 2 طلاق ہو جائے، ان 2 کنڈیشنز میں کیا ہے؟ ان کو رہنے دو ابھی ان کے گھروں میں، یعنی عورتوں کو رہائش کی جگہ دو، ٹھیک ہے، اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی بھی طرح ان کو تنگی مت کرو۔ یعنی اگر کوئی لیڈی حمل والی ہے، یعنی وہ پریگننٹ ہے اور اس حالت میں طلاق دے دی، تو شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے رہائش کا انتظام کرے، ہے نا، کیونکہ بچہ جو ہے وہ اس کا بھی تھا، تو بچے کا انتظام کرے، بچے کے خرچ کا انتظام کرے، جب تک وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے تب تک اس کا خرچ کون اٹھائے گا؟ شوہر، اس کے ذمہ ہوگا خرچ اٹھانا طلاق کے بعد بھی، کیونکہ بچہ جو ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے، لیکن آپس میں ان میں اتفاق نہیں ہو رہا، آپس میں بن نہیں رہی، اور وہ دودھ بھی نہیں پلا رہی، چھوڑ کے جا رہی ہے، یا کچھ بھی مسئلہ پیش آتا ہے، دشواری کوئی آتی ہے، تو اس کیس میں کیا کرنا ہے کہ پھر دوسری کوئی عورت دوسری رکھ کر وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے، پھر اس کی اجرت دے دو۔ لِيُنْفِقْ تاکہ خرچ کرے، ذو ساعتی وسعت والا، من ساعتی ہی اپنی وسعت کے مطابق، یعنی اپنی وسعت سے، اپنی طاقت سے، اور جو کوئی قدیرہ تنگ کر دیا گیا، قدر سے بنائے تنگ کر دیا گیا، علیہ اس پر، رزق ہو اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو آتاہو دیا ہے اسے اللہ نے،
لا یکلفو نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو مگر ماں جو آتا اس نے دیا اسے، سیجعلو اور وہ بنا دے گا اللہ بعد اسری تنگی کے یسرا آسانی، یعنی اب کتنا کتنا خرچ کرنا ہے اپنی حیثیت کے اکارڈنگ خرچ کرنا ہے. کوئی مالدار ہے تو وہ اپنی حیثیت کے اکارڈنگ خرچ کرے، کوئی غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے اکارڈنگ خرچ کرے، لیکن ان عورتوں پر خرچ کرنا ہے. اگر وہ حمل والیاں ہیں، پریگننسی ہے، دودھ پلا رہی ہیں، جو بھی ہے رضاعت کی مدت چل رہی ہے، تو اس میں اپنی طاقت کے اکارڈنگ خرچ کرنا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے اکارڈنگ. پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر بنا وجہ تکلیف نہیں ڈالتا. اب اس سے کیا ہوا، بچہ ہے تو دونوں کی ذمہ داری، لیکن مان لو اگر شوہر اس پر خرچ نہیں کر رہا اور جبکہ بچہ ہے تو اس کا بھی، تو وہ اکیلے اس کنڈیشن میں اس کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اس کو کیسے سنبھالے گی، کیسے اس کا کھانا پینا کرے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے کے لیے، کیونکہ بچہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے تو شوہر کو اس کا خرچ اٹھانا ہوگا تاکہ دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. وَكَأَيِّن اور کتنی ہی من قریتن بستیاں ہیں، اتت انہوں نے سرکشی کی، اتت انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے سرکشی کی، عین تا واؤ سے یہ بنا ہے، ان امری حکم سے، ربیہا اپنے رب کی، و رسولی ہی اور اس کے رسول کی، فحاسبناہا تو حساب لیا ہم نے ان سے، حسابن حساب، شدیدن شدید، وعذبناہا اور عذاب دیا ہم نے انہیں، عذابن عذاب، نکرن نکرا یعنی انجانا، ہولناک، نکرا نکر سے بنائے، ہولناک انجانا یعنی جس کو جو ہمیں پتہ نہ ہو ایسا عذاب. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ احکام نازل کیے ہیں، بہت ساری بستیاں ایسی گزری ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو رولز اور ریگولیشنز ان کے لیے لگائے تھے انہوں نے وہ نہیں مانے، رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اب ایسا عذاب آیا کہ ہولناک، جو ان کو پتا بھی نہیں تھا، بالکل انجانا عذاب ان کے اوپر آیا. فذاقت تو انہوں نے چکھا، وبال امریہا اپنے کام کا، اور تھا عاقبت انجام امریہا ان کے کام کا، خسرن خسارے والا. تو احکام کے بعد فوراً یہ آیتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ احکام جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ماننے کے لیے دیتے ہیں. جب ہم احکام نہیں مانیں گے تو دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، معاشرہ ہمارا خراب ہونے لگتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اور اپنا تو ہوتا ہی نقصان، دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، بالکل افراتفری والا ماحول ہو جاتا ہے، ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ خراب ہونے لگتا ہے، ہمارے بچے برباد ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تب انہوں نے نقصان اٹھایا ہے. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو مانو، کیونکہ پہلے بھی جو بستیاں آئی تھیں انہوں نے نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اعدّا تیار کیا، اس نے تیار کیا، کس نے، اللہ نے، لہم ان کے لیے، عذابن عذاب، شدیدن شدید. فاتقوا تو ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ہو، قد در حقیقت انزلا نازل کیا اللہ نے، الیکم تمہاری طرف، ذکرن ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں تنبیہ والی آیتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے، شدید عذاب. تو عقل والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل والو ڈرو، عقل والو تقوی کرو. اب دیکھیے تقوی کے ساتھ عقل کا ورڈ آیا، کیوں آیا عقل کا ورڈ؟ کیونکہ تقوی اسی کے اندر ہوتا ہے جو عقل والا ہو. جو اپنی عقل نہیں لگا سکتا وہ تقوی والا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اپنی عقل لگائیں، اور عقل لگائیں گے، عقل کا استعمال کریں گے تو تقوی بھی ہمارے اندر آئے گا. اور کس سے آئے گا؟ اس ذکر کو مان کر جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یعنی قرآن سے ہی عقل آئے گی، اور عقل آ گئی تو تقوی بھی آ جائے گا. اس لیے ان میں سے کسی بھی ایک کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. رسولن ایک رسول، اور اس نے کیا بھیجا تمہاری طرف؟ ایک ذکر یعنی قرآن بھیجا. رسولن ایک رسول، یتلو جو تلاوت کرتا ہے تم پر، آیت اللہ کی، مبیناتین کھلی ہوئی، لیخرجا تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، ومن اور جو کوئی یؤمن ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، ویعمل اور عمل کرے گا، صالحا نیک، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ. قد در حقیقت احسنا اچھا دیا اللہ نے، لہو اسے، رزقن رزق،
یعنی جو بھی کوئی ایمان لایا، جو رسول، جو قرآن آیا ہے اس کو مانا، قرآن کو پڑھا، اس کو فالو کیا، رسول کی باتوں کو مانی، جو رسول لائے اس کو مانا، تو کیا ہوگا؟ آگے کی زندگی اچھی اچھی ہوگی۔ نیک عمل اگر کیے ہوں گے تو اندھیروں سے نکل کر ہم روشنی کی طرف آئیں گے، قرآن کے ذریعے ہی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی، جنت میں جانے کی کنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ایمان لانے کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیک عمل، ایمان اور نیک عمل ہمیشہ ساتھ میں۔ اور اس آیت میں بھی دیکھیے، ایمان لاؤ اللہ پر اور عمل کرو نیک، تبھی جنت ملے گی۔ دونوں میں سے ایک اسکپ ہو گیا تو جنت نہیں مل سکتی۔ نیک عمل کر لیے لیکن ایمان نہیں لائے تب بھی جنت نہیں ہے، اور ایمان لے آئے نیک عمل نہیں کیے، برائیاں کرتے رہے، تب بھی جنت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اللہ الذی وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا، سات سماوات آسمان، ومن الارض اور زمین میں سے، مثلہن اسی کے مثل، انہی کے مثل، یعنی زمین بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی تہہ میں، لیئرز میں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یتنزل وہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، امرو حکم، بینہم ان کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ در حقیقت احاطہ اس نے گھیر لیا، بکل شیء علما ہر چیز کو اپنے علم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کی بات مان لو، کیوں مان لو؟ کیونکہ وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس نے آسمان اور اسی کے مثل زمین پیدا کی، پھر وہ تمام کام اوپر سے نیچے اتارتا ہے، اپنے ہر کام وہ اتارتا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے، اگر ہم نے کام کر لیا تو ہماری فلاح ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور نہیں کیا جو بھی تو پھر ہمارے لیے پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ہتھیا لی تو قیامت کے دن اس زمین کا اتنا حصہ ساتوں زمین سے توق بنا کر اسے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ساتوں زمین کو اکٹھا کر کے اس کو توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اگر ہم ذرا سا بھی پارٹ اس زمین کا ہتھیا لیتے ہیں تو اتنا ہی ساتوں زمین کا اللہ تعالیٰ اتنا ہیوی اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ اتنا ہیوی وہ ڈال دیں گے توق بنا کر۔ تو اس لیے ہمیں ہر معاملے میں سوچنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہے، اب کسی بھی طرح کے حقوق میں کمی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑی ذات ہے جس نے ہمیں گھیر رکھا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، علم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ الحمدللہ، سورہ طلاق آپ کی پوری ہوئی۔